نکولا ٹیسلا، جنہیں آج الیکٹریسٹی جنریشن کی وجہ سے دنیا جانتی ہے، انہوں نے 300 سے زائد ایسی عجیب و غریب اور خوفناک انوینشنز کی تھیں جنہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور جنہیں کبھی بھی دنیا کے سامنے نہیں لایا گیا۔ سن 1896 میں نکولا ٹیسلا نے ایک پین کے سائز جتنی ڈیوائس سے 10 منزلہ بلڈنگ کو ایک زوردار جھٹکے سے ہلا ڈالا۔ ایک چھوٹی سی پین کے سائز جتنی ڈیوائس جسے نکولا نے ارتھ کوئک ڈیوائس کا نام دیا۔ جب وہ اس ڈیوائس کو ٹیسٹ کر رہے تھے تو پڑوسیوں کو لگا جیسے کوئی اچانک سے ارتھ کوئک آ گیا ہے۔ وہ سب ڈر کر باہر نکل آئے۔ اگلے دن نکولا نے ایک انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ جس پر کئی مزدور کام کر رہے تھے، اس کی بیس پر وہ ڈیوائس لگا دی۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ بلڈنگ ہلنے لگی۔ مزدور ڈر کے مارے بلڈنگ سے باہر نکل آئے جیسے کہ زلزلہ آ گیا ہو۔ بعد میں جب پولیس آئی تو نکولا نے کسی کو بتائے بغیر وہ ڈیوائس اپنی جیب میں ڈالی اور واپس چلے گئے۔ نکولا نے ایک انٹرویو میں اس بات کا اقرار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کچھ دیر تک یہ ڈیوائس اس بلڈنگ پر لگی رہتی تو پوری کی پوری بلڈنگ زمین بوس ہو جاتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس اتنا بڑا ارتھ کوئک کیسے جنریٹ کر سکتی ہے؟ اصل میں نکولا یہ ڈیوائس بنانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ کسی خاص پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے جس کا مقصد انرجی کو یا الیکٹریسٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر تار اور بغیر کسی خرچے کے پہنچایا جائے۔ نکولا ٹیسلا کی زیادہ تر زندگی کا حصہ فریکوینسیز اور وائبریشنز کو اسٹڈی کرنے میں گزرا تھا۔ وہ اپنی فیلڈ میں بہت ماہر ہو چکے تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ ایک ایسی ڈیوائس تیار کی جائے جو ایک خاص فریکوینسی کو پیدا کر سکتی ہو۔ یہ فریکوینسی زمین کے اندر سے ہوتی ہوئی کسی دوسری ریسیونگ ڈیوائس کے ذریعے کیچ ہو سکے، پھر یہ ریسیونگ ڈیوائس اس آنے والی فریکوینسی کو ڈیکوڈ کر کے انرجی یا الیکٹریسٹی میں تبدیل کر سکے۔ یوں ٹیسلا کا وائرلیس الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن کا خواب پورا ہو سکتا تھا۔ ہماری دنیا ہر وقت ایک خاص فریکوینسی پر وائبریٹ کرتی ہے۔ یہ فریکوینسی 7.83 ہرٹز سے لے کر 33.8 ہرٹز تک ہوتی ہے۔ ٹیسلا کا کہنا تھا کہ اگر وہ اس چھوٹی سی ارتھ کوئک ڈیوائس کو اس زمین کی فریکوینسی پر فٹ کر دیں تو زمین پر ایسی تباہی آئے گی جس کا کسی نے سوچا تک نہ ہوگا۔ لوگ ان کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن آخر وہ دن آ ہی گیا جب لوگوں نے نکولا ٹیسلا کو سیریس لینا شروع کر دیا۔ وجی فیکٹس کے معزز دوستو، خوش آمدید۔ ہماری روزمرہ زندگی میں شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جس کے پیچھے نکولا ٹیسلا کا ہاتھ نہیں۔ الیکٹریسٹی سے لے کر ہمارے ہاتھ میں موجود موبائل فون سب نکولا ٹیسلا ہی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ پہلی بار نکولا نے آلٹرنیٹو کرنٹ کو انوینٹ کر کے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ نکولا سے پہلے الیکٹریسٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا بہت مشکل تھا۔ کرنٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف چند میٹر تک ہی ٹرانسمٹ ہو سکتا تھا، لیکن نکولا نے اس کرنٹ کو اے سی کرنٹ میں تبدیل کر کے اسے ہزاروں کلومیٹر تک پہنچا دیا۔ یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب ہر شخص نکولا کو سیریس لینے لگا۔ اس کے علاوہ ٹیسلا ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریٹر کے بھی انوینٹر تھے، جس کی وجہ سے امریکہ کی 31% اور چائنا کی 95% الیکٹریسٹی اسی ہائیڈرو الیکٹرک پاور کی وجہ سے پروڈیوس ہوتی ہے۔ یہ تو وہ انوینشنز تھیں جن کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، مگر نکولا کی سینکڑوں ایسی انوینشنز بھی تھیں جنہیں دنیا سے چھپایا گیا۔ مثلاً وہ چاہتے تھے کہ جس وائرلیس کمیونیکیشن کا سسٹم پوری دنیا میں چل رہا ہے، اسی طرح وائرلیس الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن کا سسٹم بھی ہونا چاہیے، یعنی بغیر تار کے الیکٹریسٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جائے۔ نکولا کے پاس نالج تو بہت تھا، لیکن پیسے کی بہت کمی تھی، اس لیے وہ اپنا آئیڈیا لے کر جے پی مورگن کے پاس گئے۔ جے پی مورگن کو نکولا کا یہ آئیڈیا بہت پسند آیا اور اس نے ٹیسلا کو $1.5 کی فنڈنگ دینے کا وعدہ بھی کیا۔ ٹیسلا نے پیسہ ملنے کے بعد نیو یارک میں اپنے ایکسپیریمنٹس شروع کر دیے۔ وہاں انہوں نے ایک ٹاور کو استعمال کیا جسے دیکھ کر لوگ اکثر خوفزدہ رہنے لگے۔ اس لیے ٹیسلا نے کولوراڈو میں شفٹنگ کے بعد وہاں اپنے ایکسپیریمنٹس جاری رکھنے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 180 فیٹ بلند ٹاور بنوایا جس میں ضرورت سے زائد پیسہ لگ گیا۔ ان کا ماننا تھا کہ وہ اس ٹاور کے ذریعے پوری دنیا میں بغیر تار کے الیکٹریسٹی پہنچائیں گے،
اور وہ بھی زمین کی نیچرل فریکوینسی کو استعمال کرتے ہوئے۔ جے پی مورگن جو کہ اس وقت بڑی بڑی وائر انڈسٹریز کے انویسٹر تھے، انہیں یقین ہو چکا تھا کہ نکولا وائرلیس الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن میں کامیاب ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کے بزنس پر بہت برا اثر پڑے گا۔ لہٰذا انہوں نے ٹیسلا کو مزید فنڈنگ دینے سے انکار کر دیا۔ نکولا کرتے بھی تو کیا کرتے، اگلے کئی سالوں تک وہ وائرلیس الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن کا سپنا اپنی آنکھوں میں سجائے جیتے رہے۔ ان کے مرنے کے بعد گورنمنٹ نے ان کی تمام تر پراپرٹی پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اگلے کئی سالوں تک ان کے ریسرچ پیپرز اور تمام کام پبلک سے دور رکھا گیا۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ٹیسلا کی وائرلیس الیکٹریسٹی کا فارمولا آج تک دنیا کے سامنے نہیں لایا گیا، لیکن کیا واقعی نکولا کے ہاتھ کوئی ایسا فارمولا لگ گیا تھا کہ جس کی مدد سے پوری دنیا میں بغیر تار کے فری الیکٹریسٹی پہنچائی جاتی؟ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ نکولا ارتھ کی فریکوینسیز اور وائبریشنز کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو یونیورس کے بارے میں جاننا ہے تو اسے وائبریشنز، انرجی اور فریکوینسیز کے انداز میں دیکھنا شروع کر دیں، اور ان کی یہ بات سچ ثابت ہوئی، کیونکہ اگلے کچھ ہی سالوں میں سائنٹسٹ نے وائبریشنز اور فریکوینسیز پر کام کرنا شروع کر دیا، اور یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ دنیا کی ہر شے ایک خاص فریکوینسی پر وائبریٹ کرتی ہے۔ سائنسدانوں نے یہ ماننا شروع کر دیا تھا کہ ایک آبجیکٹ کی فریکوینسی کی مدد سے کسی دوسرے آبجیکٹ تک انرجی یا الیکٹریسٹی بنا کسی تار یا وائر کے پہنچائی جا سکتی ہے۔ شاید نکولا کو کوئی سیکرٹ فریکوینسی معلوم پڑ چکی تھی، لیکن آج تک ان کے ڈاکومنٹس کو سامنے نہیں لایا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ پچھلے 150 سالوں میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، ان میں سے زیادہ تر تیل کی بنا پر ہوئی ہیں۔ وار آف گلف، کویتی آئل فائر، عراق وار، حتیٰ کہ ورلڈ وار 1 اور 2 میں بھی زیادہ تر آپریشن آئل کے پیچھے ہی لڑے گئے۔ جس فوسل کی وجہ سے اتنی بھیانک جنگیں ہوئی، سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہر کوئی ارتھ کی فریکوینسی کو استعمال کر کے فری انرجی اور الیکٹریسٹی کو پروڈیوس کر سکتا تو اس دنیا میں تیل کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہ رہتی۔ اس کے علاوہ بھی نکولا کی کئی ایسی انوینشنز تھی جنہیں یا تو سرے سے مٹا دیا گیا یا ان پر مزید کام ہی نہیں کیا گیا، جیسا کہ ڈیتھ رے بیم۔ یہ نیوکلیئر بومب کی طرح ایک ماس ڈسٹرکشن ویپن تھا۔ ٹیسلا نے یہ خود اقرار کیا تھا کہ یہ ویپن جہاں تک زمین کی کرو اجازت دے وہاں تک بھیانک تباہی لا سکتا ہے۔ یہ 50 ملین وولٹس کی انرجی پیدا کر سکتی تھی۔ اس بات سے آپ اس کی پاور کا اندازہ لگائیں کہ آسمان سے جو بجلی گرتی ہے، یہ ویپن اس آسمانی بجلی سے بھی 166 گنا زیادہ وولٹس کی انرجی پروڈیوس کر کے ہر شے کو نیست و نابود کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیسلا نے تھاٹ کیمرا کا آئیڈیا بھی پہلی بار دنیا کے سامنے رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح عام کیمرا وہ تمام چیزیں کیپچر کر سکتا ہے جو ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، اسی طرح یہ تھاٹ کیمرا وہ بھی کیپچر کرے گا جو ہم سوچتے ہیں، یعنی آپ جو کچھ اپنے دماغ میں تصور کر رہے ہوں گے، ایک کیمرا اس کی تصویر بنا کر آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ ٹیسلا کے اس کیمرا نے کبھی عملی شکل تو اختیار نہ کی، لیکن اس آئیڈیا سے انسپائر ہو کر 1895 میں ایکس رے ٹیکنالوجی کی ایجاد ہوئی۔ نکولا ٹیسلا ایک ایسے سائنسدان اور انجینئر تھے جنہوں نے کبھی بھی پیسے کے لیے کام نہیں کیا۔ وہ چاہتے تو اپنی انوینشنز اور ریسرچ سے ڈھیر سارا پیسہ کما سکتے تھے، لیکن جب ان کی موت ہوئی تو ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے جن سے ان کے ہوٹل کا بل بھی پے ہو سکے۔ ان کی موت بھی آج تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ 7 جنوری 1943 کی ایک صبح ان کی لاش ایک ہوٹل کے کمرے میں برآمد ہوئی۔ آفیشلز کا کہنا تھا کہ ان کی موت ایک نیچرل موت تھی، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں مانتی۔ ان کے مطابق نکولا کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ بھی ایک راز ہے کہ 10 سال تک ان کے ڈاکومنٹس کو گورنمنٹ نے اپنے قبضے میں رکھنے کے بعد کیا سارے ڈاکومنٹس پبلک کر دیے تھے، یا پھر کچھ ایسی سیکرٹ فائلز بھی ہیں جو آج بھی کسی کونے قدرے میں پڑی ہیں۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ وجی فیکٹس کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔